جن حضرات کی نماز ہو چکی ہے وہ آگے آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم نماز جنازہ کے تعلق سے سماعت کریں گے کہ نماز جنازہ کیسی پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم سنیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانا مرحوم کے جس کی میت ہوئی ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، جیسے بیٹا، بھائی، باپ، ان لوگوں کا حق ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہی اور باتوں کی طرح کے پراپرٹی رکھیں گے ہم اور فاتحہ دوسرا دے گا، اس سے باتیں کریں گے ہم اور مغفرت کی دعائیں دوسرا کرے گا، اور بھی باتیں میت کے فائدے سے، میت سے جو حاصل ہونے والے فائدے ہیں وہ حاصل کریں گے ہم، اور پھر قرآن شریف دوسرا پڑھے گا. اس طریقے سے ہم نے جنازے کے نماز کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. نماز جنازہ افضل یہ ہے کہ مرحوم کے قریبی رشتہ دار پڑھائے، یہ بہتر ہے. لیکن آج قریبی رشتہ داروں کا حال بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو خود اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ کیا نماز پڑھائے گی. حضرات محترم، جبکہ یہ سیکھنے کا کام ہے اور ضروری ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ امام ہی نماز جنازہ پڑھائے، ضروری ہی نہیں ہے کہ مغفرت کی دعا ہی امام کرے. یہ سب حق جو ہے، میت کو نہلانا، فاتحہ، درود وغیرہ کرنا، مغفرت کی دعا کرنا اور نماز جنازہ پڑھانا اور قبر میں اتارنا، اس میں افضل یہ ہے کہ مرحوم کے گھر والے کریں. لیکن وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر تو اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں کہ یہ قبر میں اتارنے کے قابل کبھی نہیں رہتا، جبکہ وہاں مرحوم انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کام میرا کوئی کر سکے، میرا کام میرا کوئی کرے تو میں خوش ہو جاؤں گا، بہتر رہے گا، کیونکہ میرا آخری وقت ہے. لیکن یہ بندہ اتنا غم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ 2-3 سال تک تو یہ ایسے ہی رہے گا. لیکن وہی ہوتا ہے 4-5 دن گزر جاتے، سارا غم اس کا گیس کی طرح نکل جاتا ہے. حضرات محترم، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غم کی جگہ ہوتا ہے اور خدمت کی جگہ ہوتی ہے، حقوق کی جگہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم رہیں گے تو بڑا بہتر رہے گا. ہم کو ایک دوسرے کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو بہتر بات یہ ہے کہ نماز جنازہ مرحوم کے گھر والا پڑھائے، اس کا قریبی رشتہ دار پڑھائے. اور بہت سارے حضرات اس طریقے سے جنازوں میں دیکھنے ملتے ہیں کہ جتنے حضرات میت جنازہ میں جمع ہوتے ہیں، اس میں سے صرف 20 یا 10% لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بس اتنے ہی پڑھتے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے. اگر زیادہ پڑھ لیے تو پھر غنیمت ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے. حضرات محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے تو آتا ہے لیکن آلس آتا ہے، نماز پڑھتے تو آتا ہے لیکن دیکھیے کہ کیا ہو رہا، کچھ لوگوں نے پڑھ دیا تو ہو گیا، اس طریقے کی باتیں کرتے. یاد رکھیں، ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہماری پڑھے گا. بہتر بات یہ ہے کہ جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب وہ جتنی نیکیاں ان سے ہوگی اتنا ثواب مرحوم کو ملے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے نماز پڑھنے والوں میں سے، تو میت جنازہ کی مغفرت کر دی جائے گی. تو حضرات محترم، یہ بات ضروری ہے
کہ انسان سمجھ لے کہ ہماری وجہ سے مرحوم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ مرحوم گناہگار ہے تو ہماری وجہ سے اگر ہم نیک ہیں، ہماری نیکیوں اور ہمارے خدا کی قربت کی وجہ سے مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس میں اگر مرحوم کو ہم سے فائدہ نہ پہنچ سکا، مرحوم نیک ہے، بخشا ہوا ہے، اللہ کے کرم سے بخشا ہوا ہے، تو حضرات محترم پھر اس کے پیچھے اس کی نماز جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے سوچنا چاہیے، ایک قرات کا ثواب نماز جنازہ پڑھنے پر ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑی بہتر بات ہے، یہ چیزیں کوئی کمزور نہیں ہے، ان سے بہت فائدے ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی نماز پڑھیں گے تو کوئی ہماری پڑھے گا، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ ویسے ہی انتظار کرتے رہیں گے کہ ابھی کوئی آئے گا تو پھر صف مکمل ہوگی، پھر کوئی آئے گا تو لوگ مکمل ہو گئے، تعداد مکمل ہوگی، اس طریقے سے ہمارے جنازے کا بھی حال ہوگا اگر ہم دوسرے کے جنازوں کا اس طریقے سے حال کریں گے تو۔ حضرات محترم چلیے آتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ کفایہ اگر ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو کفایہ کہتے ہیں۔ بعد میں کسی کو کوئی آئے یا نہ آئے، بعد میں اور زیادہ کام ہو نہ ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف ضرورت پوری ہو جائے۔ کچھ لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو جتنے لوگ بستی کے ہیں یا پھر میت میں شامل ہوئے ہیں سارے کے سارے بری الذمہ ہو گئے کچھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم نماز فرض کفایہ ہے، اس میں 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ کہنے والا پوچھنے والا یہی پوچھتا ہے کہ اچھا چل تو سنی ہے تو پھر یہ بتا کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں، نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں۔ میں ایسے ہی ایک جنازے میں گیا تھا تو ایک دیوبندی قسم کا آدمی تھا حضرات محترم، تو پھر وہ بڑا ہی لوگوں کے سامنے اور سنی مسلمان بھائیوں کے سامنے بڑا ہی علم والی باتیں کر رہا تھا۔ چلو بھائی نماز پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس میں 2 فرض ہے، ایک کھڑے رہنا ہے اور ایک قیام کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے خود عقل نہیں ہے، نہ تو صحیح سے سیکھ پایا ہے اور اتنی بڑی علم کی باتیں اور لوگوں کے سامنے دکھانا شروع کر دیا کہ مجھے بہت آتا ہے۔ قیام بھی اسی کو کہتے ہیں، کھڑے رہنے کو، اور کھڑے رہنے کو ہی قیام کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں باتوں کو ایک ہی باتوں کو 2 فرض کہہ دیا۔ تو حضرات محترم فرض 2 ہیں لیکن قیام کرنا اور کھڑے رہنا نہیں ہے، صرف قیام کرنا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ قیام کرنا یا پھر کھڑے رہنا دونوں ایک ہی بات ہے، کھڑے رہنے کو ہی قیام کہتے ہیں۔ قیام کرنا اور 4 تکبیریں کہنا بس 2 فرض ہے، 4 تکبیریں کہنا اللہ اکبر اور قیام کرنا بس 2 فرض ہے۔ 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ کون سی سنت ہے؟ اللہ کی ثنا کرنا، دوسرا رسول اللہ پر درود پڑھنا، تیسرا میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اللہم اغفر لی حینا میتنا، یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھنا، یا پھر جو بھی اور آپ کو حدیث مبارکہ کے تحت دعا یاد ہے وہ دعا پڑھنا، لیکن میت کی مغفرت کے لیے ہو۔ تو حضرات محترم طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ سامنے ہو اور پھر ہم تکبیر کہیں، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ زائد 4 تکبیروں کے ثنا اللہ کے لیے، درود رسول اللہ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ناک پر ہاتھ باندھ لیں جس طریقے سے ہم اور نمازوں میں باندھتے ہیں۔ بس یہ تکبیر کہنے کے بعد، پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد ثنا تھوڑا سا ہٹ کر کے الگ انداز میں پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے ویسے ہی لیکن ایک لفظ زیادہ ہوگا۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. یہ جل ثناؤک ایک لفظ زیادہ پڑھیں گے، بس اس کی ثنا میں ایک لفظ الگ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے، نہ سر کو اٹھائیں گے، نہ سر آسمان کی طرف کریں گے، نہ ہاتھ اٹھائیں گے، بس ایسے ہی خالی جیسے ہماری نگاہ سامنے ہے اور پھر ویسے ہی ہم تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. پھر دوسری تکبیر ہونے کے بعد میں ہم پڑھیں گے درود ابراہیم. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ درود ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں. تو درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم پڑھنا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر سر کو حرکت دیں. بہت سارے حضرات سر کو اٹھا کر کے اللہ اکبر، یہ پرانا طریقہ تھا لوگوں کا جو بول بول کر کے سمجھا کر کے اللہ کے کرم سے کم ہو گیا. تو حضرات محترم بغیر سر اٹھائیں اور ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اس کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کریں گے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے دعا ہے. بالغ مرد اور عورت کا جو جنازہ ہے اس کی جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھیں گے. اور پھر اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کی اللہم اجعلھا لنا فرضا واجعلھا لنا اجرا وذکرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا پڑھیں گے. اور نابالغ لڑکے کی میت ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا پڑھیں گے. تو حضرات محترم بس نابالغ بچوں کی الگ الگ دعا ہے اور بڑی میت کے مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہے. تو حضرات گرامی تیسری تکبیر کے بعد میں میت کی مغفرت کی دعا کریں گے. پھر اس کے بعد میں چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اور سر اٹھائے کہیں گے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کھول دیں گے. یہ نہیں کہ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں دونوں سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ کھولتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے کرتے ہیں دائیں جانب کا سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں جانب کا ہاتھ کھولیں گے، بائیں جانب کا سلام پھیر رہے ہیں تو بائیں جانب کا ہاتھ کھولیں گے. اس طریقے سے نہیں، بلکہ کتابوں میں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے دونوں ہاتھ کھول کر کے سلام پھیر دیں. بس دونوں ہاتھ کھول کر کے سلام پھیر دیں. طریقہ یہی ہے. تو چوتھی تکبیر ہو گئی میت کی دعا کے بعد میں دونوں ہاتھ کھول دیں، پھر دائیں جانب سلام پھیر دیں، پھر بائیں جانب سلام پھیر دیں. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھی تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کی. تو حضرات محترم یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میت جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. دیوبندی حضرات مانتے نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ سلام پھیرے کے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم کو کٹ چاند پہ کرنا ہے، اسی لیے تو نام ہی کٹ کر کے ان کا پڑ گیا ہے. حضرات محترم بات یہ ہے کہ جو حضور کر لے وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے. جس کی اجازت حضور دے دے، جس کا جو عمل حضور کا ہمیں اجازت دیتا ہے عمل کرنے کے لیے، وہ عمل ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھیں، نماز کے بعد دو ہاتھ اٹھا کر رب سے میت کے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.